Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is lecture 33. The topic is essay, which is true Muslim. We already have discussed this essay during our formal lectures. Now we will discuss some of the quotations which are given in the essay. So we will start from the very first quotation, which is, a true Muslim is one from whose hand and tongue the others are safe. ٹھیک ہے، تو پہلا دیکھتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایک حدیث ہے. اس کا مطلب ہے ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی لوگ جو ہے، باقی انسان ہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ سچا ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف دینے کی کبھی کوشش نہیں کرتا، بلکہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک سچے مسلمان ہونے کی خاصیت ہوتی ہے. ایک سچے مسلمان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. تو when your heart feels satisfied because of any of your good act and mourns about any of your wrongdoing, then know you have become a true Muslim. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ جو ہے، جب آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، آپ خوشی محسوس کرتے ہو، آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہو. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کوئی برا کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ کا دل جو ہے وہ پشیمان ہو، دل میں تنگی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر یہ فیلنگس آ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے ایک آپ سچے مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دل اچھے کام سے خوش ہو جائے اور برے کام سے آپ کا دل جو ہے اس میں بے چینی پیدا ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سچے مسلمان ہو. مون سے کہتے ہیں پشیمان ہونا، کسی چیز پہ جو ہے وہ آ جانا، بے چینی پیدا ہو جانا. ٹھیک ہے، رانگ ڈوئنگ، کوئی برا کام. ٹھیک ہے، یہ دونوں تھے حدیث جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. نیکسٹ کوٹیشن دیکھتے ہیں. علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن ہے. یہ سارے اس ایسے کے اندر گیون ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے PDF میں آپ کو پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہیں میں سے نکال کے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اور ڈسکس کر رہا ہوں. تو آپ پراپر ایسے میں دیکھ لیں گے، اس کی ایکسپلین بھی یہی ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. تو نیکسٹ تھرڈ کوٹیشن ہے، when you bow before others then Allah neither your body nor your soul is yours. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں جب آپ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، باؤٹ مین سجدہ کرنا یا جھکنا، بیفور ادرس کسی اور کے سامنے. ٹھیک ہے، دین اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ کسی کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم بھی آپ کا نہیں رہتا، آپ کی روح بھی آپ کی نہیں رہتی. وجہ کیا ہے کہ آپ جسمانی طور پر کسی کے غلام بن جاتے ہیں اور آپ کی روح جو ہے وہ بھی آپ کی نہیں رہتی ہے، یعنی آپ کے لیے فلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتی. یعنی آپ اس پورے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود یا کسی کو سجدہ کرتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ ایک سچے مسلمان کی خاصیت نہیں ہوتی ہے، نمبر 1. سیکنڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم 4 نمبر پہ دیکھتے ہیں. 4 پہ یہ جو کوٹیشن ہے، he who kills a person kills whole humanity. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ایسا شخص جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک انسان کی قتل ساری انسانیت کی قتل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کسی کو قتل کرنا، کسی کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے، جانی مالی جو بھی، تو وہ بھی ایک سچے مسلمان کی خاصیت نہیں ہوتی ہے. یہ بھی حدیث ہے ایک. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سچے مسلمان کی خاصیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دے کسی کو مارے یا کسی کو مالی طور پر نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے، نیکسٹ لاسٹ ہے کوٹیشن اس سے کے اندر، وہ ہے a true Muslim is one who loves the human beings. ٹھیک ہے، یہ سیف اللہ زاہد کی ہے کوٹیشن، یہ میں نے منشن بھی کیا ہوا ہے. تو ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے
جو انسان سے پیار کرتا ہے، انسانیت سے اس کی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ذات پات نسل رنگ مذہب کے علاوہ جو ہے انسان کو انسان سمجھ کے پیار کرتا ہو، ٹھیک ہے، انسانیت کی قدر کرتا ہو، یہ کیا ہوتی ہے؟ سچے مسلمان کی خاصیت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی جو ففتھ نمبر پہ کوٹیشن، یہ 5 کوٹیشنز ہم نے اس ایسے میں سے نکال کے ڈسکس کیے ہیں۔ ایسے پراپرلی میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، تو اسی پی ڈی ایف میں سے دیکھیں گے، یہ کوٹیشنز وہاں پہ گیون ہیں، تو ان کی ایکسپلین جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی میں نے ڈسکس کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پی ڈی ایف کے اندر بھی یہ سارا کچھ ڈسکس ہوا ہے۔ ہوپ فلی اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کوٹیشنز کا مطلب کیا تھا اور ان کو ایسے کے اندر لانے کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم ان کر لیتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔